السلام علیکم۔ آج ہم عشق کی پہلی منزل کا ایپیسوڈ 4 پڑھنے والے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ جب کروں گا نا تب پتہ چل جائے گا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نواب ہاؤس میں رات کے اس وقت صحن میں سب بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے جب جہانگیر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتا تنتناتا ہوا گھر ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تم؟ نواب عالم فوراً گرجے۔ اچھا تو یہ بدتمیزی ہے۔ وہ کیا تھا جو آج شام یہاں ہوا؟ ایسی بھی کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس میں خود جو تم لوگوں کو ساری جہاں کی برائیاں مجھ میں نظر آ رہی ہے؟ اس نے پاس کھڑی عدن کو دیکھ کر چباتے ہوئے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کرو اپنی۔ تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ نواب عالم نے اماں اور عدن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اماں کے پیچھے کھڑی عدن بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ اچھائی کون سی ہے تمہارے اندر جو میرے گھر میں آ کر بکواس کر رہے ہو؟ دوبارہ میری بیٹی کے بارے میں ایک الفاظ بھی کہا تو ڈونگے جیسا منہ مار مار کے نیل و نیل کر دوں گی۔ اماں کو تو اسے دیکھتے ہی دماغ گھوم گیا۔ کمرے میں جاؤ۔ بابا نے سخت نظروں سے اماں کو دیکھا۔ وہ جہانگیر کو گھورتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ایک بات یاد رکھنا نواب عالم، مجھے اب تک وہ سب نہیں بھولا جاتا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اب جو دوبارہ ہوا تو ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ رکھو سینے سے لگا کر اپنی بیٹی کو۔ دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہے اس دروازے پہ بارات لانے کی۔ تم لوگوں کو گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی تو میرا نام بھی جہانگیر عالم نہیں ہے۔ دکھا دی اپنی اوقات۔ اگر اب تمہاری بکواس ختم ہو چکی ہے تو اپنا منہ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عبداللہ نے مٹھیاں بھیج کر کہا۔ اور دوسری بات جہانگیر، دوستی نبھائے نہ نبھائے دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ وہ ایک غیر آلود نظر کمرے کے جانب ڈالتے ہوئے جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ یوں ہی بے کیف گزر رہے تھے۔ نیہا اور خالہ 3 دن ڈیرا ڈالنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ وہ گھر میں بھی غائب دماغ رہتا، آفس آ کر بھی اپنی سوچوں میں الجھا رہتا۔ گھر میں اس کی روٹین میں تبدیلی سب سے پہلے طلال نے نوٹ کرتے تھے، مگر انہیں تو آج کل گھر آنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ممی تو اس کو آفس بھیج کر بالکل ہی مطمئن ہو گئی تھی جیسے آفس آ کر وہ ہر چیز ہی بھول جائے گا۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ احمر، ارسلان، شاہ رخ کے کال میسیجز وہ پہل اگنور کرتا رہا، پھر آخر کار ان سے ہر تعلق ہی توڑ لیا۔ دوست، کلب، بازار، ہر چیز سے ہی وہ منہ موڑ چکا تھا، مگر سکون پھر بھی نہ تھا۔ سارا دن وہ ایک ہی نقطے پر سوچا رہتا تھا، آخر کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کا کیوں لے آیا؟ کب تک رکھ سکتا ہوں اس کو فلیٹ میں؟ اگر ڈیڈی کو پتہ چل گیا؟ لیکن انہیں تو آج کل اپنا ہوش ہی نہیں، مگر نہیں، میری خبر گیری کا کہاں سے کروں گا؟ میں آئی کم ان سر؟ سوچوں کے تسلسل کو مینیجر کی آواز نے توڑا۔ یس سر۔ ہمدانی صاحب کے پروجیکٹ کی فائل دے دیں آج۔ اسے فائنل کرنا ہے۔ جی کیا کرنا ہے؟ سر ہمدانی صاحب کے پروجیکٹ کی فائل دے دیں آج فائنل کرنا ہے۔ تو کر لیں آپ۔ مگر سر فائل آپ کے پاس ہے، میرے پاس کہاں ہے؟ میرے پاس کہاں سے آئی؟ سر آپ نے کہا تھا میں
چیک کر کے سائن کروں گا۔ او شٹ، سوری میں اسے دیکھ نہیں پایا۔ آپ خود چیک کر لیں، جہاں سائن چاہیے میں کر دوں گا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ میں یس آف کورس۔ آپ فائل چیک کر کے لے آئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پھر سے سر چیئر کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں بند کر لیا۔ تبھی علی نے آفس میں انٹری دی۔ پتہ نہیں وہ اس جگہ پر کیسے پہنچ گئی۔ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ اف، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ کیا حل نکالوں گا اس کا؟ وہ دبے قدموں سے چلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آخری فقرہ اس نے واضح طور پہ سنے تھے۔ کس کا بیٹا؟ مجھے بتا، تیرے مسئلے کا حل میرے پاس ہی ہوتا ہے۔ کان کے پاس ابھرنے والی آواز سن کر وہ سپرنگ کی طرح اچھلا۔ تم کبھی انسانیت کے دائرے میں نہ آنا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھ، اگر کوئی بزنس کا مسئلہ ہے تو ڈیڈی سے بات کر، گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو ممی سے کہہ۔ ہاں، اگر کسی لڑکی کا مسئلہ ہے تو تیرا بھائی حاضر ہے۔ بتا میرے لیے کیا خدمت ہے؟ شٹ اپ! اب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ کیا تھا؟ کہاں پھنس گیا ہوں؟ کیا حل نکالوں گا اس کا؟ اس کی بات پہ دائم نے بے اختیار شکر کے لیے پہلے جملے اس تک نہیں پہنچے تھے۔ بس بزنس کی ہی ٹینشن ہے۔ بیٹا بزنس کی تو تجھے الف بے بھی نہیں پتا۔ آفس تو آتا ہی ہے صرف کرسی توڑنے کے لیے۔ گھر کے معاملے میں کوئی دلچسپی ویسے ہی نہیں ہے۔ بس پھر ایک ہی مسئلہ بچتا ہے۔ کیوں مجھے کچھ نہیں پتا؟ میرا بزنس ہے، آخر کل کو بھی مجھے ہی سنبھالنا ہے، اور آج بھی۔ اس نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ دائم بولو، میں ایک ہفتے سے نوٹ کر رہا ہوں تم اپسیٹ ہو۔ کیا بات کر رہے ہو یار؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا۔ نہیں یار، مجھے کیا ہونا ہے؟ کہا تو بزنس کی ٹینشن ہے۔ جیسے دائم کو میں جانتا ہوں، تو آج کل کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ تو بچے ماشاءاللہ سے پورا ایک وقت کا نمازی ہے۔ ڈیڈی کی انگلی پکڑ کے آفس آتا ہے اور ناک کی سیدھ میں ہی گھر جاتا ہے۔ خیر تو ہے نا؟ علی کے اس تجزیے پہ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم تو اڑتی چڑیا کے بھی پر گن لیتے ہیں، کہیں کوئی معشوقی والے معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ مجھے عشق فرمانے کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ مثلاً کیا؟ مثلاً آفس آ کر کام کرنے کے بجائے تیرے جیسے نکمّے انسان کے ساتھ سر کھپانا، اور وغیرہ وغیرہ۔ ویسے تو مجھے یقین ہے ویسے تو مجھے پتا ہے تیرا نصیب کس نے اپنایا نہیں۔ چھوڑنا، پھر بھی بتانا کون ہے وہ بری پکڑ کے جیسے دائم طلال کو اپنا گرد کر لیا۔ اس کی بات پہ دائم کا دھیان ایک بار پھر بٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی وہ، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ وہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خیر نہیں لی اس کی۔
لڑکیاں تو ویسے ہی اتنی ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ کیسے رہ رہی ہوگی؟ ہیلو، کہیں تو بھی تو نیا پاکستان بنانے کے بارے میں نہیں سوچ رہا؟ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے لیے عمران خان ہی بہت ہے۔ سو اپنے نادر خیالوں سے باہر نکل آ۔ آج پیٹ بھرا ہوا ہے کیا جو آتے ہی ٹر شروع کر دی؟ اللہ تیرے جیسا دوست ہر کسی کو دے۔ میں آیا ہی اسی لیے تھا۔ چل اٹھ، کہیں باہر چل کر لنچ کرتے ہیں۔ نو، جب تک یہ فائل کمپلیٹ نہیں ہوتی میں نے ہلنا بھی نہیں یہاں سے، یعنی کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ آف کورس۔ بس ثابت ہو گیا، ایک تو ایک نمبر کا ڈھیٹ اور کھڑوس انسان ہے۔ آج کے بعد میں نے ہرگز تیرے پاس نہیں آنا۔ خبردار مجھے فون کر بلایا۔ تجھے یہ فائل زیادہ عزیز ہے نا؟ تو مر ادھر ہی جا رہا ہوں میں۔ یہ دھمکی ایک ہفتے میں تیسری بار سے علی کی جانب سے ملی تھی۔ وہ بغیر اس پہ کان دھرے لیپ ٹاپ میں مصروف رہا، مگر سوچوں کی دوڑ اب بھی کسی اور کے گرد الجھی ہوئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد طلال احمد ناشتے کی میز پہ موجود تھے، اور ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار پہ گزشتہ روز ہونے والی مخالفین کے پریس کے نفرنس پڑھ رہے تھے۔ آفس کیسا چل رہا ہے دائم؟ انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے دائم کو مخاطب کیا۔ دائم: جی ڈیڈی، آپ نے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا۔ آفس کیسا جا رہا ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ کیا پروگریس ہے؟ میرے خیال میں تو A1 ہے۔ باقی پروگریس تو آپ خود دیکھیں گے آ کر۔ ہاں، چکر لگاتا ہوں میں۔ آج کافی دن ہو گئے ہیں، بہت سے کام پینڈنگ ہیں۔ آج کچھ مصروفیات کم ہیں، لگے ہاتھوں ایک دورہ کام بھی۔ As you look. کتنے پرسنٹ ہے چانسز جیتنے کے؟ اس بار تو جیت ہماری ہی ہوگی۔ مخالفن کا حال تو ہم خود دیکھ چکے ہیں۔ اسے اس بار حکومت بدل جائے گی، بلکہ بیک سپورٹ ہی سب سے زیادہ چاہیے۔ وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہے۔ دیٹس گریٹ، پھر تو آپ کی سیٹ پکی ہے۔ آج کل میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہے، چھوٹی سی بات کا بھی ایشو بن جاتا ہے۔ ہر قدم پھک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو، آفس کی سیکیورٹی بڑھا دو، جتنی بھی اہم فائلز ہیں اور جو پروجیکٹس ہمارے انڈر ہے، سب فائلز بینک میں رکھ دو۔ خود بھی احتیاط برتو، بغیر سیکیورٹی کے ہرگز باہر مت نکلنا۔ ان دنوں میں مخالفین سب سے زیادہ بزنس اور فیملی کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آفس میں کیش بالکل نہ رکھنا، کچھ بینک میں جمع کراؤ، باقی سارا گھر میں رکھو۔ تنازعات بڑھ چکے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے ڈیڈی، بالکل۔ بلکہ تم مینیجر سے ہی کہو آج ہی ساری فائلز اکٹھی کرے،
صرف اپنے پاس اور سٹاف کے پاس رکھے۔ میں 1-2 کام نپٹا لوں پھر لگاتا ہوں چکر، اور کسی بھی پارٹی کے بندے آفس میں گھسنے نہیں دینا۔ اربوں کی مالیت کا سامان ہے وہاں۔ آج کل یہ لوگ بہت اونچی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں، سو بی ویئر۔ ٹھیک ہے، پھر میں ابھی نکلتا ہوں، آپ کے آنے تک سب کچھ کلیکٹ کر لوں گا۔ ہاں ضرور، میں بھی 12 بجے تک آتا ہوں، تب تک سب کچھ ہینڈل کرو۔ وہ سر ہلاتا ہوا کی چین اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان الیکشن کی وجہ سے تو میری سوشل لائف ہی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جلدی سے ہو جائے تو جان چھوٹے، گھر رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ طلال کی ہدایت کی وجہ سے سارا بھی بغیر ضروریات گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ بس کچھ دن رہ گئے ہیں، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں پہ کوئی آنچ بھی آئے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں احتیاط برتتی ہوں۔ صارم نے تو غلطی کر لی، پاکستان آ کے سارا دن گھر میں بور ہوتا رہتا۔ ہاں بس کچھ دن تک صارم سیٹ بھی کنفرم کرواتا ہوں، اس کی بھی اسٹڈی کا خرچ ہوگا۔ ویسے دائم کو آفس بھیجنے کا خیال بہت زیادہ زبردست تھا، اسے آفس میں دلچسپی لیتا دیکھ کر اب میں بھی پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ لاابلی ضرور ہے مگر غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اب تو آفس اور گھر کے درمیان گھن چکر بنا ہوا ہے، سر کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کا یہی شیڈول رہے۔ سارا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ دیر تک وہ ان کے ساتھ گھریلو معاملات میں ہی ڈسکس کرتی رہی۔ چلے آج تھوڑا سا فری ہوں، ایک بار اپارٹمنٹ کا جائزہ لے آؤں، پھر آفس بھی جانا ہے، کل سے تو برڈن اور زیادہ ہو جائے گا، آج ہی سارے کام ختم کروں گا۔ طلال تیار ہونے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شام تک اماں کو ہوش آ چکا تھا مگر ان کے لبوں پہ قفل لگ گیا۔ وہ خاموشی سے ہر ایک کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آج یا تو عدن گھر آ جائے یا پھر میر عالم کے گھر سے کسی بندے کو صبح سورج نصیب نہ ہوگا۔ عبداللہ نے میگزین گولیوں سے فل کر کے جیب میں رکھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ مجھے روکیے گا مت بابا، اپنی عزت سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی عزیز نہیں ہے، جان بھی نہیں۔ نواب عالم بالکل ساکت تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھتیجا اتنی کمینی پر اتر آئے گا۔ رک جاؤ عبداللہ، وہ 2 قدم ہی بڑھا تھا کہ اماں کی آواز پہ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیے۔ جوش کی بجائے ہوش سے کام لو، میری بچی اس کے پاس ہے۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی، ہمیں جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا چاہیے۔ پھر کیا کروں میں، تم بتاؤ مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بہن اس کمینے کمبخت انسان کے پاس ہے، میں کچھ نہیں کر پا رہا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ خیال جینے نہیں دے رہا کہ میری بہن اتنے دنوں سے اس کے پاس ہے، میرا دل کر رہا ہے میں خود کو گولی مار لوں۔ وہ آنسو چھپانے کے لیے سر جھکایا۔ اماں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔
مرد وہ نہیں عبداللہ، مرد وہ نہیں کرتا عبداللہ، اپنی بیٹی کو میں نے اللہ کے ایمان میں دے دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہانگیر اتنی ذلیل حرکت کرے گا۔ اپنے خاندان کی عزت کا پاس بھی نہیں رکھا گیا۔ اگر وہ اس حد تک جا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم مجھے اس کے گھر لے جاؤ، میں ایک ایک بندے کے منت کروں گی، پروین کے بھی پاؤں پکڑ لوں گی، انہیں جو چاہیے ہوگا انہیں وہ سب دے دیں گے، بس مجھے میری عدن چاہیے۔ اسے کہیں سے لے آؤ عبداللہ، میں اس گھر میں ایک فرد کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گی، وہ جو کہے گا وہ مانوں گی، میں بس کہیں سے مجھے میری بچی لا دو، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، مر جاؤں گی۔ اپنی روبدار اماں کو اس حالت میں دیکھ کر عبداللہ اور حیدر دونوں کی آنکھیں برس پڑی۔ نہیں اماں، آپ کے بیٹے زندہ ہیں، میں ان گھٹیا لوگوں کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دوں گا، عدن کو واپس لے کر رہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ نہیں، تم جہانگیر کو کچھ نہیں کہو گے، وہ ہمارے کیے کا بدلہ میری معصوم بچی سے لے گا، تم بس مجھے اس کے گھر لے جاؤ۔ عبداللہ میر عالم کو فون کرو، اسے کہو مجھ سے آ کر ملے ابھی۔ اور اسی وقت بابا نے ٹھنڈے لہجے میں عبداللہ سے کہا۔ اس نے فوراً باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ نواب عالم اٹھ کر مردانہ کی طرف چلے گئے۔ آج پہلی بار انہیں میر عالم کا بے چینی سے انتظار تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، خیریت تو ہے نا؟ عبداللہ کا فون آیا، فوراً اٹھ کر چلا آیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج سے پہلے کبھی نواب عالم کو بلوایا نہیں گیا تو سو اسی لیے میر عالم حیران تھا۔ نواب عالم نے تلتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی جان، عدن کہاں ہے؟ عدن گھر پہ ہی ہوگی، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میر عالم بہت کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میر عالم کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بچے نہیں ہو تم جو میری بات نہیں سمجھ رہے، مجھے لگتا تھا تم سدھر چکے ہو، مگر نہیں، سانپ ہمیشہ سانپ ہی رہتا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو شام سے پہلے میری بیٹی کو واپس بھیج دے، ورنہ تمہارا بیٹا صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے سامنے زیادہ بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یقین کریں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں ہے عدن؟ انہیں پہلی ہی بار لگا تھا میرا علم سچ بول رہا ہے۔ حالانکہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، پھر بھی سن لو، میری بیٹی 1 ماہ سے غائب ہے اور آج جہانگیر آیا تھا میرے پاس یہ اطلاع دینے کے لیے کہ عدن کو اس نے اغوا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کمینگی تم لوگوں میں کوٹ کر بھری ہے، مگر تمہاری اولاد تم سے 4 ہاتھ آگے ہو گئی، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میر عالم صدمے سے گونگا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہانگیر اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ یہی 2 فقرے دہرا رہا تھا۔
दोहराते हुए उठ कर चला गया। तुम्हारा बेटा ये चंद झगड़े के लिए मेरी भतीजी को उठाकर ले गया। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? बताओ कहाँ है वो? कहाँ छुपाया है उसने मेरी भांजी को? ये ना कहना तुम जानती नहीं हो। हर काम तुम्हारी ही शय पर करते आया हुआ है वो। बताओ कहाँ है अदन? मीर आलम ने आते ही बीवी को सहन में घसीट लिया। तुम उस मनहूस की वजह से मेरे पे हाथ उठाओगे? मैं जुबान काट दूंगा तुम्हारी। अगर आइंदा मेरे भाई या उनके बच्चों के कुछ कहा। बदजात औरत, तुमने उजाड़ दिया मेरा घर, मुझे मेरे भाई से दूर कर दिया, मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर घर आया तो अब्बा को गुस्से से पागल होते अम्मा को पीटते देखा। ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है आपका क्या? बताओ कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाया है तूने अदन को? इन्होंने अम्मा को छोड़कर झटके से उसका गिरेबान थाम लिया। अच्छा, तो ये वजह है इस गरज चमक की। वाह भाई, बड़ी क्विक सर्विस है आपके भाई की। अपनी जुबान को लगाम दे। बता कहाँ है अदन? तूने मुझे भाई को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बेगैरत इंसान, अपने खानदान की इज्जत पे हाथ डालते हुए हया ना आई तुझे? मैं मर क्यों नहीं गया अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर? मीर आलम रोते हुए चारपाई पर बैठ गए। जिस औलाद के लिए सब कुछ किया, आज उस औलाद ने ही उन्हें किनारे से लगा दिया था। बड़े हौल उठ रहे आज भाई के लिए। भूल गए क्या किया था इन्होंने? मुंह बंद कर ले अपना। कुछ गलत नहीं किया था इन्होंने। तुम लोग इसी काबिल थे। पता नहीं कहाँ है अदन? बता कहाँ है अदन? नहीं बताता तो क्या कर लेंगे आप? अगर तूने मुझे इसका ना बताया तो मैं खड़े खड़े तेरी माँ का कत्ल कर दूंगा। जहांगीर ने दहल कर बाप को देखा। दिमाग नहीं हिल गया? क्या बोल रहे हो? कुछ पता भी है? दिमाग तो नहीं हिल गया। क्या बोल रहे हैं? कुछ पता भी है? वो बता दे इसको। क्यों माँ को इस उम्र में घर से निकलवाएगा? वो देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तेरे आगे। बता दे इसको कहाँ है वो? परवीन, मैं तुझे तलाक देता हूँ। अम्मा तो वहीं गिर गई। परवीन, मैं तुझे तलाक देता हूँ। रुक जाइए अब्बा, मैं बताता हूँ। मैं उसे कोठे पे बेच आया था। नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे कि वो मेरे अलावा किसी और की हो जाए। इंतकाम ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं नवाब आलम को मुंह के बल गिराना चाहता था। मुझे पता नहीं क्या हुआ है अब। मैं क्यों बेच आया इसको? इसका तो कोई कसूर भी नहीं था। फिर मैंने क्यों? अब्बा ये सुनते ही ज़मीन पर गिर गए। इन्हें अगली सांस लेना नसीब नहीं हुआ। उसे यहाँ पे कैद हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। गो के पहले वाले खौफ में अब कमी आ गई थी, मगर तन्हाई और सन्नाटे की वहशत किसी तरह कम ना हुई थी। वो सारा दिन खामोशी से बैठे दीवारों को तकती रहती। क्या सारी ज़िंदगी वो इधर ही गुजार देगी? उसने मुझे यहाँ छोड़ने के बाद एक बार भी खबर नहीं लेने आया। जी रही हूँ या मर गई, मगर उससे क्या वो मेरा क्या लगता है जो मुझे पूछने को आएगा? सारा दिन वो एक ही
پوزیشن میں بیٹھی رہتی۔ جب بالکل ہمت جواب دے جاتی تو مجبوراً کچن کا رخ کرنا پڑتا۔ آخر کب تک میری زندگی قید میں گزرے گی؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی میرے گھر والوں پہ؟ کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ ہاں، ان سب کو مجھ پہ یقین ہے۔ وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے یہ حرکت کس نے کی ہے۔ کیا بیتے گی بابا پر جب انہیں پتہ چلے گا؟ ابھی وہ ہال میں صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھی صرف ایک ہی نقطے کو سوچ رہی تھی۔ جب ہال کے دروازے سے لاک کھلنے کی آواز آئی، وہ ایک دم صوفے سے اچھل پڑی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، تو یہ کون کھول رہا ہے دروازہ؟ اس سے پہلے وہ بھاگ کر کمرے میں چھپ جاتی، کوئی بڑے ٹھاٹ سے دروازہ کھولتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر وہیں جم گیا۔ آنکھوں میں پہلے الجھن ابھری، پھر بے یقینی، اور پھر آخر میں غصے رگے تن گئی۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادن کو تو بدن میں لہو کے مسقط ہو گئی، زبان بالکل گونگی تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئی؟ کون لایا تمہیں یہاں؟ وہ کانپتے ہوئے اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ زبان نہیں ہے کیا منہ میں؟ کیسے آئی ہو یہاں پہ؟ مگر بجائے جواب دینے کے اس کے آنسو گرنے لگے۔ بند کرو اپنا رونا۔ دائم لایا ہے کیا یہاں؟ اس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ جی۔ انہوں نے اونچی آواز میں دائم کو گالی دی۔ کب سے ہو یہاں پہ؟ مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو خوف زدہ انداز میں اس سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھ رہی تھی جو مہذب انداز میں گالیاں دیتے ہوئے کسی کو فون کر رہا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، کب تک آئیں گے آپ؟ دائم نے موبائل پہ ڈیڈی کا کال ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ ہیلو ڈیڈی، کیا بات ہے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ 10 منٹ کے اندر اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچو۔ جی کیا ہوا آپ نے؟ وہ بے اختیار سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اونچا سننے لگے ہو کیا؟ 10 منٹ کے اندر فلائٹ میں پہنچو۔ مگر آپ اب وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ تمہاری بہن سے ملنے آیا تھا۔ اگر 10 منٹ میں نہ پہنچے تو حال دیکھ لینا اپنا۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ طلال نے فون بند کر دیا اور اسے لگا تھا جیسے آفس کی چھت سر پر آ گر گئی ہو۔ وہ بے اختیار چکرا گیا۔ کی چین اٹھاتے ہوئے وہ اندھا دھند دروازے کی جانب بھاگا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ فل اسپیڈ میں گاڑی بھگاتا ہوا 3 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اس گاڑی سے بچتا ہر پاکستانی اسے 100 گالیاں اور کوسوں سے نواز رہا تھا۔ او شٹ! ٹریفک سگنل پہ ریڈ لائٹ دیکھتے ہی اس نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ ڈیڈی کیسے پہنچ گئے وہاں؟ او مائی گاڈ! اب کیا ہوگا؟ اب 1 سیکنڈ
اس کے دماغ نے لاجیا عمل ترتیب دیا۔ وہ کھڑے کھڑے اس نے تیزی سے علی کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ جو چوتھی بیل پہ علی کی آواز آئی، اگر تو نے مجھے اس لیے فون کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ آ کر لنچ کروں تو یہ بھول ہے تیری۔ میں بزی بندہ ہوں، ہر ایرے غیرے کے ساتھ منہ اٹھا کر نہیں چل پڑتا، سو خبردار آئندہ مجھے فون نہ کرنا۔ منہ بند کر موٹے، پہلے میری بات سن۔ ابھی 10 منٹ کے بعد تجھے کال کروں گا، اس وقت ڈیڈی میرے سامنے ہوں گے۔ تو نے مجھ سے ایسی بات کرنی ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے میری شادی ہوئی ہے، گھر والوں کا علم نہ لائے بغیر، اور تم نے اس کو گواہ کے طور پہ شامل کیا تھا، اور تمہارے گھر والے بھی اس چیز سے بے خبر ہیں۔ ہولڈ ڈاؤن، ایک منٹ، کیا بک رہا ہے؟ کون سی شادی؟ کون سا گواہ؟ یہ کون سی سٹوری ہے دماغ میں؟ دماغ تو نہیں ہل گیا تیرا؟ اب کہیں سے بچے نہ لے آنا۔ علی میں تجھے کہہ رہا ہوں صرف سن۔ میں بعد میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا، ابھی 10 منٹ بعد فون کروں گا۔ اسپیکر آن ہوگا، تو نے سب کچھ سنبھال لینا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ سگنل کھل چکا تھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سمجھ گیا نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ تو زندہ نہیں بچے گا۔ ہاں بیٹا، میں تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہوں۔ تو بگاڑتا جا، میں سب کچھ پیچھے سنتا سنوارتا، اور تو اب تیرے جھوٹے نکاح کا تیرے جھوٹے نکاح کا گواہ بھی بن جاؤں گا، بغیر چھروں کے۔ منہ بند کر، میں پھنس چکا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد فون کرتا ہوں، پلیز سب کچھ سنبھال لینا، مروا نہ دینا کہیں۔ وہ فون بند کر کے فلائٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیٹھے طلال خونخوار نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عدن دوسرے صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم ڈیڈی، آپ یہاں پر کیسے؟ کوئی کام تھا تو مجھے کہہ دیا ہوتا۔ وہ لہجے کو خوشگوار سماعت میں ان کی جانب آیا جیسے اسے ڈیڈی کے آنے کی بے انتہا خوشی ہوئی ہو۔ طلال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کون ہے یہ؟ اس نے صوفے کے پیچھے کھڑی عدن کو دیکھا۔ ڈیڈی، یہ عدن ہے۔ نام نہیں پوچھا میں نے، کس حیثیت سے موجود یہاں پر ہے؟ وہ غصے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈی، شی از مائی وائف۔ گلے میں ابھرتی گلٹی واضح نظر آ رہی تھی۔ عدن نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ جسٹ شٹ اپ۔ میں نے ہر چیز کچھ دن کے لیے تمہارے حوالے کر دی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر شے میں اپنی من مانی کرنے لگو گے؟ طلال کی دھاڑ پورے فلیٹ پہ گونج اٹھی۔ جہاں سے لائے ہو وہیں سے چھوڑ کر آؤ۔ اور تم لڑکی، میرے بیٹے کو تو اچھے برے کی ویسی ہی تمیز نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے ابھی کہ ابھی یہاں سے نکلو۔ طلال جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، وہ فوراً عدن کے
درمیان آ کھڑا ہوا۔ For God سے ڈیڈی، کہاں جانا ہے اس نے؟ میری بیوی ہے تو میرے ہی گھر میں رہے گی نا؟ بکواس مت کرو میرے سامنے۔ تمہارا کیا خیال ہے تم کسی کو بھی راہ چلتی لڑکی کو پکڑ کر آؤ اور کہہ دو کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو میں یقین کر لوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ دیکھیے انکل، آپ کو کوئی عدن کچھ کہنے نہیں لگی تھی کہ؟ دائم نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا، دوبارہ اس میں سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ لڑکی، تم نے سنا نہیں کیا؟ اٹھو، اپنا بوریا بسترا فوراً نکالو یہاں سے۔ دوبارہ اس طرح منہ بھی مت کرنا ورنہ جانتی نہیں ہو مجھے۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھا، دائم نے عدن کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ ڈیڈی، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ آپ نے جو کہنا ہے مجھ سے کہے، اس سے بیچ میں مت لائیں۔ بیٹے کی ڈٹھائی پر وہ کھول کر رہ گئے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو میں علی سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ یہ علی، اس کا یہاں پر کیا کام؟ وہ گواہ ہے میرے نکاح کا، بلکہ اس کی پوری فیملی موجود تھی یہاں۔ دائم کی بات سن کر انہیں واقعی دن میں تارے نظر آ گئے۔ اس نے علی کو فون ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ بیل جا رہی تھی۔ 5ویں بیل میں اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو علی، کیسے ہو؟ میں دائم بات کر رہا ہوں۔ آج کیسے فون کر لیا؟ آج کیسے یاد آ گئی ہماری شادی کیا کروائی؟ تم تو سب کچھ بھول گئے ہو، مانا شادی شدہ ہو گئے ہو۔ مانا اب شادی شدہ ہے، کہاں ٹائم ہوگا تیرے پاس ہمارے لیے؟ مگر تھوڑی سی شرم بھی ہوتی ہے بندے میں۔ اتنی آسانی سے تو مجھے بھول گیا؟ نہیں یار، بس آج کل مصروفیات زیادہ تھی۔ انفیکٹ میں آج تجھے ملنے آنا ہی چاہتا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، امی تم دونوں کو ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہتی ہے، اسی لیے پہلے آ کر میرا ڈبل خرچہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی کو بھی ساتھ لے کر ڈنر پہ ہی آنا۔ انکل کو تو بتا دیا ہوگا ویسے میرا خیال ہے تو جتنا گھمنڈ ہے تو نے انہیں اب تک کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ دیکھ یار، تو انہیں ساری بات کلیئر کر دے۔ وہ بہت مائنڈیڈ انسان ہے۔ لو میرج کرنا گناہ تھوڑی ہے۔ پھر بھابھی تو ہے ہی اتنی اچھی۔ انکل کچھ نہیں کہیں گے تجھے۔ علی کی نمبر 1 پرفارمنس پر اس نے چہرہ پھیر کر بامشکل ہنسی کنٹرول کی۔ عدن پھٹی آنکھوں سے کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جہاں کوئی عقل سے پیدل انسان نان اسٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کھنکیوں سے ڈیڈی کو دیکھا، جن کا چہرہ اسپاٹ پڑتا جا رہا تھا۔ چل علی، ٹھیک ہے، آنٹی کو بتا دینا ہم دونوں ضرور آئیں گے، اوکے؟ آج شام آفس چکر لگانا، پھر بات کریں گے، اس نے کہے لائن کاٹ دی۔ فون بند ہوتے ہی ڈیڈی راستے میں پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ڈیڈی کے جاتے ہی اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگا لی۔ پانی پینے کے بعد اعصاب کچھ نارمل ہوئے تو ذہن سامنے کھڑی لڑکی کی جانب متوجہ ہوا، جو اب بھی بے یقینی سے منہ کھول اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جائے ادھر، اب کھڑی کھڑی بے ہوش نہ ہو جانا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ کیا کیا ہے میں نے؟
آپ نے جھوٹ کیوں بولا اپنے ڈیڈی سے؟ تو کیا کرتا؟ بتا دیتا کہ کہاں سے لایا تھا آپ کو؟ کیا جواز دیتا؟ کیوں ہیں آپ یہاں پہ؟ اس کی بات پہ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس جگہ سے آپ کو کسی غلط نیت سے باہر ہرگز نہیں نکال لایا تھا، مگر یہ بات صرف آپ اور میں ہی جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی۔ ابھی صرف ڈیڈی کو پتہ چلا ہے، آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ کی یہاں موجودگی میرے لیے پرابلم بن رہی ہے۔ وہ بات کرنے کے لیے تمہین باندھ رہا تھا، عدن کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ پھر کیا ہوگا اب؟ I can handle this matter۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو؟ کیا مطلب؟ کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے ایک نظر صوفے پہ بیٹھی حالت سے سنبھلی لڑکی کو دیکھا۔ جو بات وہ کہنے جا رہا تھا، اگر وہ نہ مانی تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جو ڈیڈی کو بتایا ہے وہ سب کچھ کرنا ہے۔ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا؟ اسپرنگ کی طرح صوفے پر اچھلی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا صرف یہی حل ہے میری نظر میں۔ مگر میں کیسے کر سکتی ہوں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں کیسے کر سکتی ہوں آپ سے نکاح؟ نہیں، میں ہرگز نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ محترمہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے نکاح کرنے کا۔ یہ سب صرف آپ کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں کرنا تو نہ کرے، یہ تو میرے لیے بھی اچھا ہے۔ میں نے تو بلا وجہ ڈیڈی کو اپنے خلاف کر لیا۔ چلے اٹھیں، چھوڑ کر آؤں گا آپ کو واپس۔ کہاں چھوڑ کر آنا ہے مجھے؟ جہاں سے لایا تھا۔ اور کہاں؟ اٹھے، جلدی کریں، میرے پاس ٹائم کم ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں وہاں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ تو آپ کیا کر سکتی ہیں وہ بتا دیں۔ نکاح آپ مجھ سے کریں گی؟ کر نہیں سکتی۔ واپس آپ نے جانا نہیں چاہتی یہاں بغیر کسی رشتے کے میں آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ سو بتائیے کیا کروں میں؟ دیکھیے، میں یہاں پر آپ کو مرضی سے نہیں رکھ سکتا۔ آہستہ آہستہ سرکل میں یہ بات پھیل جائے گی، اور فی الحال تو میں کوئی اسکینڈل افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ابھی تو ڈیڈی چلے گئے، مگر ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ممی لینے گئے ہو اور کچھ دیر بعد یہاں پر ہلہ بول دے۔ سو اب یہ سب کچھ ضروری ہو چکا ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں۔ فرسٹ یہ کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر آپ یہاں پر رہیں گی، میری ذمہ داری ہوگی۔ آپ کے ہر اچھے برے کا ذمہ میرا ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو چھوڑ آؤں جہاں سے لایا تھا، کیونکہ میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ واپس اس دلدل میں پہنچ جائیں جہاں سے نکلنے کا دوبارہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر بار کوئی دائم تلال آ کر آپ کو بچا لے۔ وہاں جانے کی صورت میں کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ پھر بھی میں اپنا کوئی فیصلہ آپ پر نہیں تھوپنا چاہتا۔ آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ جو ٹھیک لگے وہ بتائیں۔ 5 منٹ ہے آپ کے پاس، جلدی سے فیصلہ کریں۔ میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سے ٹیکا
لگا کر اب فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ عدن کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھہر گئے۔ وہ ساری مسدود کر کے اب فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ساری راہ مسدود کر کے اب فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ وہ نظروں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دائم کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ علی کا میسج تھا، اگر کام نہیں بنا تو دوبارہ فون کر۔ دو چار اور ڈائلاگ میرے ذہن میں آ چکے ہیں۔ ایسی باتیں کہوں گا ڈیڈی کو بیچاروں کو تیرے ولیمے کی فکر پڑ جائے گی۔ علی کے میسج پہ وہ اپنا کہکا نہ روک سکا۔ آئی لو یو سو مچ، اس نے علی کو رپلائی دے کر فون سائیڈ میں رکھ دیا۔ آپ بجائے مجھے ایسے دیکھنے کے ہر پہلو پر غور کر لیں۔ 5 میں سے 2 منٹ تو گزر چکے ہیں۔ اگر آپ کوئی جواب نہ دیا تو میں یہی سمجھوں گا آپ نے سیکنڈ آپشن چوز کر لیا۔ اس کے بولنے پہ عدن کو واقعی ہوش آ گیا۔ نہیں، میں واپس کبھی نہیں جاؤں گی۔ جو شخص میری اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے وہ مجھے دنیا کے بھیڑیوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ، ضروری نہیں کہ ہر بار کوئی دائم طلال آ کر مجھے بچا لے۔ اگر یہ مجھے واپس چھوڑ آیا تو نہیں، یہ مشورہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر مجھے خود کو بیچنے کا آخری موقع مل رہا ہے تو اسے کبھی نہیں گنواؤں گی۔ مگر اماں بابا، کیا وہ مجھے تسلیم کر لیں گے؟ آخری پوائنٹ پر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ یہ آخری موقع تھا، ورنہ پھر سے خریدار آئیں گے، پھر سے اس کی بولی لگے گی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پوری جان سے لرز گئی۔ ابھی وہ تکلیف یاد آتی تو آنسو بھل آنکھوں سے گرنے لگتے۔ اب وہ دوبارہ کسی آزمائش کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ شخص جیسا بھی ہوگا کم سے کم مجھے رہنے کے لیے چھت تو دے گا نا۔ سر پہ آسمان اور پاؤں کے نیچے زمین کا مطلب اب وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ 5 کی بجائے 8 منٹ ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو سیکنڈ آپشن قبول ہے۔ سوچ لے ایسا ہی صحیح۔ اٹھے چھوڑ کر آؤں آپ کو؟ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دائم نے بے اختیار صوفے کی بیک سے آنکھیں ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا عدن مر کے بھی سیکنڈ آپشن قبول نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے فرسٹ آپشن کے بے انتہا فائدے اور سیکنڈ آپشن کی سیکنڈ آپشن کے ڈبل نقصانات اس کے سامنے رکھے تھے۔ آپ کمرے میں جائیں، میں نکاح کا بندوبست کرواتا ہوں۔ وہ روبوٹ کی مانند اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ساری حساد مردہ ہو چکی تھی۔ اوکے، اب ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ اور جہانگیر نے سب کو بتا دیا کہ اس نے اسے بیچ دیا تھا، اور اب عدن کی اور دائم کی شادی ہونے والی ہے۔ ابھی سٹوری سٹارٹ ہوئی ہے، آگے اب کیا ہوگا پتہ نہیں۔
اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پلیز، اور کومنٹس کریے کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ناول کون سا چاہیے. اور کیا بولوں میں اسٹوری کے بارے میں، ابھی تو دھیرے دھیرے کھل رہی ہے نا اسٹوری، اب آگے کیا ہوگا پتہ نہیں، کیونکہ اب تو شادی ہو رہی ہے، اس کے آگے اس کے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں نا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اور ہاں، آئی ایم سو سوری، میں نے پھر سے مسٹیک کی ہے. میں نا ایسا نارمل پڑھ رہی ہوں نا اپنے آپ تو اچھا آ رہا ہے، جب میں لاؤڈلی پڑھ رہی ہوں نا تبھی ورڈس منہ کو ایسا کلیئرلی نہیں ہو رہے. میرے کو ورڈس کلیئرلی پڑھنے آتے ہیں بٹ ایسے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. لاؤڈلی پڑھ رہی ہوں تو نہیں آ رہا ہے، جب میں اپن پڑھ رہی ہوں نا تو اچھے سے آ رہا ہے. پلیز سوری. ہاں تھوڑا سا ہو رہا ہے لیکن میں انشاءاللہ ہلو ہلو کلیئر ہو جاؤں گی. اپنے مسٹیکس کو دوبارہ نہیں کروں گی.